بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من أبى؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه بخاری کتاب الاعتصام. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس رب کریم کے لیے ہے جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے میں کسی قسم کی کوئی بھی کسی کا کوئی دخل، کسی قسم کی کوئی پارٹنرشپ نہیں. اس رب العالمین نے ہمیں بڑے ہی اچھے شکل و صورت اور اچھے خاصے ڈھانچے میں پیدا کیا. اس رب العالمین کی جتنی بھی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی بیان کی جائے کم ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی بارک علیہ. حاضرین جمعہ، دینی ولی بھائیو، جو ساتھیوں، آج کے اس جمعہ میں میرا عنوان ہے، ٹاپک ہے اتباع رسول کی اہمیت و ضرورت.
اس مہینے کے مناسبت سے پچھلا خطبہ جو آپ نے سنا کہ ربیع الاول کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے زندگی میں قرآن و حدیث کی بات آ جائے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ عمل کرنے والا اس عمل کو کتنے لوگ کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا اکثریت، مائنورٹی، میجورٹی اسلام کے اندر اس کی کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ زیادہ لوگ اس پر عمل کریں گے تو اسی پر ہم عمل کریں گے اور وہی ٹھیک ہوگا، یہ تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، بلکہ اسلام کے اندر قال اللہ و قال رسول کی حیثیت ہے اور یہی قابل قبول ہے، یہی اللہ کو مطلوب ہے، قرآن و حدیث پر ہی عمل کرنا چاہیے اور اسی میں کامیابی ہے انشاءاللہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اتباع رسول کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے، اتباع کس کی کرنی چاہیے، کس طریقے پر کرنی چاہیے، اور اتباع سنت پر جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے کس کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، چیدہ دلائل کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، واقعات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج کا خطبہ سماعت کریں گے۔ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ میں 5-7 منٹ وقت جو چل رہا ہے، وقت بل کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے، اور اس کی تاریخ کے کچھ میں نے نوٹس لکھے ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ عمل کی ضرورت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی قرآن و حدیث کے ضمن میں باتیں سننے کو ملے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک حدیث جو بخاری کی پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یہ آیت امتحان ہے اس ہر آدمی کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ نبی سے محبت ہے، جو حب نبی، محب نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ آیت امتحان ہے، یعنی امتحان اگر اس سے لیا جائے تو اس آیت کو دے دیا جائے اور اس کے ایکسپلین، اس کی تفسیر اس سے سمجھا جائے کہ تم نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تمہیں کیسے کرنا ہے، اس کے تعلق سے آیت کریمہ اس کے لیے امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ کہہ دیجئے واقعی میں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کریں، میری اطاعت کریں، میری اتباع کریں۔ اب جو بھی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے، اتباع رسول اور حب رسول کہتا ہے، اگر واقعی اس کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع میں نہیں گزرا ہے، اللہ نے جو کہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، جو آپ کا ایمان ہے، اور جو اسلام آپ نے پیش کیا، جو ایمان آپ نے، جو عقیدہ آپ نے، جو اخلاقیات آپ نے جو پیش کیا ہے، جو معاملات کے تعلق سے آپ نے بتایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے دو ٹوک میں کہہ دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، اور آئیڈیل کس طرح سے؟ صرف عبادت میں نہیں بلکہ عقیدے میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، رہن سہن میں بھی، اسی طرح سے ہر معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اگر ٹھکرا دیتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے تو اس کا بھی بڑا خطرناک انجام ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جب یہ والذین کفروا والذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جو ظلم کریں گے، یہاں آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ لا دعوتک نجیب دعوتک، نجیب دعوتک، اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھیج دیے تاکہ آپ کی دعوت کو قبول کروں، اور اس کے بعد واتبع الرسول، واتبع الرسول، سنیے لفظ کیا ہے، واتبع الرسول، آپ کے رسولوں کی اتباع کروں گا، تھوڑا مہلت دے دیجئے۔ وہاں آپ کو حسرت کرنے کی وجہ سے، وہاں مطالبہ کرنے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، یہاں دیکھیں رسول کا لفظ آیا ہے کہ ہم رسول کی اتباع کریں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے
اللہ رب العالمین سے مطالبہ کریں گے ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کر کے آئیں گے، اور اسی طرح سے ہر امت اپنے اپنے نبی کے اتباع کے بارے میں کہیں گے، اس لیے رسول کا لفظ آیا ہوا ہے۔ ہر امت اپنے اپنے جو ہے اپنے جو ان کی شریعت ملی تھی اس کو اتباع کرنے کے لیے اللہ سے مطالبہ کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین دوبارہ یہاں بھیجے گا کیا؟ دوبارہ آئیں گے اتباع کرنے کے لیے، دوبارہ مطالبہ ہوگا، لیکن وہاں آپ کو ٹائم اور وقت نہیں ملنا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر ضروری ہے، اور آپ کی اتباع اگر نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن آپ مطالبہ کریں گے تو آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے وقت جو ہے وہ وقت کو غنیمت سمجھے کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے، عبادات ہو، عقیدہ ہو، منہج ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، اگر نبی کی اتباع آپ نے چھوڑ دی اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاگو کر دیا تو آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، آپ مجرموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کافر اور مجرم اور ملزم اور منافق کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، اس بات کو پلے باندھ لیجئے۔ کافر، ظالم، جابر اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان جو آئے دن حدیثوں کو ٹھکرا دیتا ہے، سنت کو ٹھکرا دیتا ہے، نہیں مانتا ہے، کبھی اس پر پرواہ ہی نہیں کیا، اگر ایسی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کے ایک اعمال بھی وہاں اللہ رب العالمین نہیں تولے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اس جتنے بھی کافر لوگ ہیں اس کے اعمال سب گرد و غبار بنا کر کے اڑا دیا جائے گا، اس کو وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ بتائیے جب وزن ہی نہیں کیا جائے گا تو آپ کا حساب کتاب کیسا ہوگا؟ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے نبی کی اتباع بہت ہی ضروری ہے، نبی کی اتباع ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیے آپ سنتے ہیں، اتباع کا مطلب ہوتا ہے قدم بہ قدم چلنا۔ جیسے برفیلے علاقے میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ کوئی آگے سے جا رہا تو اس کا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ اسی نشان میں چلیں گے۔ اسی طرح سے اتباع کا مطلب ہوتا ہے قدم بہ قدم چلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، چاہے نماز کا ہو، چاہے حج کا ہو، چاہے زکوٰۃ کا ہو، چاہے صدقات کا ہو، چاہے کسی اور معاملات کا ہو، آپ نے جو کہہ دیا ہے اسی کے پیچھے چلنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے نہیں ہے، اس کو نہ تذبذب میں لانا ہے، شک میں لانا ہے، بلکہ اسی راستے میں جانا ہے۔ کیوں بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو آپ علیہ السلام ہی وہ ہستی ہے، وہ انبیاء کے سردار ہیں جو جنت کے دروازے کھولیں گے۔ جنت کے دروازے کون کھولیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ آپ اگر چھوڑ دیں گے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، پیچھے چلنا چھوڑ دیں گے تو یہ دروازہ تک آپ پہنچیں گے کیسے؟ دوسری طرف چلے جائیں گے تو دروازہ منزل تک آپ جائیں گے کیسے؟ اس لیے ضروری ہے، اس لیے اہمیت ہے، اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے سنت آ جائے، نبی کا طریقہ آ جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے ہمارے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے، نمونہ ہونے چاہیے۔ آپ نے کیسا یہ کیا ہے، آپ نے کیسا پہنا ہے، آپ نے کیسا کھایا ہے، آپ نے کیا حکم دیا ہے، آپ نے نماز کیسی پڑھی ہے، آپ نے حج کیسا کیا ہے، آپ نے زکوٰۃ کا طریقہ کیا بتایا، ہر معاملے میں آپ کا عقیدہ کیا تھا، آپ کا اسلام کیسا تھا، یہ چیک کیا جائے گا۔ نبی کے اسلام، نبی کا ایمان، نبی کا عقیدہ اگر آ جائے، نبی کا طریقہ آ جائے، ہم اسی پر اپنے سر کو جھکانے کے لیے اور اسی پر مر مٹنے کے لیے زندگی بھر قسم کھا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عہد و پیمانہ اللہ نے بتا دیا ہے، یہ پیمانہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو گے تو میری سارے امتی جنت میں جائیں گے۔ چلیے حدیث سن لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیل من یا رسول اللہ، کون آدمی بدنصیب ہوگا کو جو جنت میں جانے سے انکار دے گا؟ آپ نے فرمایا من اعطانی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میری اتباع کرے گا، میری بات مانے گا، میرے سنت کو فالو کرے گا، میرے پیچھے پیچھے آئے گا، میرے ہر بات کو، ہر طریقے کو، ہر سنت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ من اطاعنی دخل الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر
من احب سنتی فقد احبنی معی فی الجنہ. اللہ اکبر. خوشخبری ہے ان لوگوں کے جو میری سنت سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے میں محبت کرنے لگتا ہوں. اللہ اکبر. فی الجنہ, وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. لوگوں یہ خوشخبریاں لے کر کے جاؤ, چھوڑ دو یہ عارضی زندگی ہے, 60 سال 70 سال کی زندگی ہے. کیوں ایرے غیرے اور نتھو خیرے کی آپ بات مانتے ہیں؟ بالکل اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے. عمل کرنے والے کی تعداد کتنا کیوں نہ ہو, اور کتنا طاقتور کیوں نہ ہو, اور کتنا بھی جو ہے ولایت کے درجے میں کیوں نہ پہنچا ہو, اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں نہیں ہے, وہ قرآن میں نہیں ہے, وہ حدیث میں نہیں ہے, وہ رد ہے, وہ مردود ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے اتباع کا معنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانا. مسند احمد کی واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا, وہ حدیث جو صحیح سند کے ساتھ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذوالبجاز کے اندر بازاروں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ جا کر کے عقیدہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا تفلحون, لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے, لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے. طاغوت کی عبادت سے, یہ وثن کی عبادت کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرو, لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے بعد پیچھے پیچھے جاتا تھا اور کہتا تھا لوگوں یہ بھٹک چکے ہیں, یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکے ہیں, یہ جھوٹا ہے, اس کی بات مت ماننا. وہاں پر بھی اس حدیث کے اندر اتباع نتبع کا لفظ آتا ہے. وہ پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاتا تھا, اور اس کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ وہ کون تھا؟ ابو لہب تھا. اس کے حدیث کے اندر آتا ہے وہ بھیوڑا تھا, اسی حدیث کے اندر تھا. وہ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھٹک چکے ہیں, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں, یہ گمراہ ہو گئے ہیں, اس کی بات لوگوں نہیں ماننا, اس کی بات نہیں ماننا. دیکھیے یہاں پہ پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب یہ. اب دیکھیے وہ پیچھے پیچھے چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعویٰ کرنے والے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیچھے پیچھے نہیں چل سکتے؟ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اسی پہ کامیابی ہے. وہ کامیاب نہیں ہو پایا کیونکہ نبی کی مخالفت کر رہا تھا. اگر ہم نبی کی مخالفت کریں گے تو کیا بتائیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ابو لہب کے ہاتھ پہ سب ٹوٹ گئے. قرآن اللہ رب العالمین آیت نازل کر دیا ہے, آیت نازل کرے نبی کی مخالفت چاچا کرے تو ہلاک و برباد, ہم کرے تو کامیاب. یہ کیسا اصول ہے؟ یہ کیسا اصول بنا لیا ہم اور آپ نے؟ ہر معاملے میں, چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو, چاہے وہ زندگی کے کسی بھی دن ہو, آپ کی زندگی کے, ہمارے زندگی کے, اگر نبی کی اتباع اس میں نہیں ہے, نبی کا طریقہ موجود ہے, آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس چیز کو کریں. اگر آپ کرتے ہیں تو من ضل, اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے اصول بتایا ہے کہ جو بھی انبیاء, چاہے انبیاء ہو یا اولیاء ہو, جو بھی ہو, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء, آدم علیہ السلام کو لے لیجئے. مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی ہے, آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے کہا ہے کہ میری طرف سے ہدایت جس کو مل جائے. آپ کہہ دیجئے, آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر دوبارہ نکالے گئے جنت سے نا, اگر اسی جنت میں ریٹرن دوبارہ چاہیے, اس گھر کو دوبارہ چاہیے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میرے طرف سے جس کو ہدایت ملے, مِّنِّي هُدًى, مجھ سے, میرے طرف سے جس کو ہدایت مل جائے, طریقہ مل جائے. فَمَنِ اتَّبَعَ, دیکھو اتباع کا لفظ یہاں بھی ہے, ہدایا, اور جو اسی طریقے پر چلتا ہے, اطاعت کرتا ہے, اتباع کرتا ہے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کے لیے کوئی گھبرانے اور غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جنت میں انشاءاللہ جائے گا. یہاں بھی اتباع, یہ آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کہا کہ آپ کی ذریت اگر جنت میں جائیں گے تو اتباع کرنا ضروری ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر بھی یہ آیت اس طرح سے آیت موجود ہے. وہاں فرمایا فلا یضل ویشقی, اتنا لفظ ہے کہ آپ اگر اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے آپ اس کے طور طریقے اپنائیں گے, نبی کی اتباع کریں گے, تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے, آپ بدبخت نہیں ہوں گے. بدبخت لکھا ہوا ویشقی, آپ بدبخت نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 157 کے اندر اللہ تعالیٰ نے, اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے.
تو نبی کی اتباع ضروری ہے. اگر آپ اتباع نہیں کریں گے، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے اندر 158 کے اندر الذین یتبعون الرسول، جو رسول کی اتباع کرے گا، نبی الامی جو رسول امی ہے اس کی اتباع کرے گا. آگے بڑی آیت ہے، آپ نے فرمایا واتبعوا نور انزل معہ، اور جو آپ پر نازل کیا یعنی کتاب اللہ رب العالمین کے قرآن پر جو اس کی بات مانے گا، اتباع کرے گا. واتبعوا نور الذی انزل معہ، جو آپ کے ساتھ جو کتاب نازل ہے اس کی اتباع کرے گا تو لوگ کامیاب ہوں گے. یہاں قرآن و حدیث ہے نا، قرآن و حدیث ہے کہ نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور قرآن کی اتباع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اتباع رسول پر آپ نے بہت سے تقریر سنی، آج الگ انداز میں سنیے قرآن سے. جو رسول کی اتباع کرے گا، جو قرآن کی اتباع کرے گا، قرآن کے احکامات کو مانے گا، اللہ نے آگے اس آیت کے اندر اولئک هم المفلحون، اللہ نے مجزہ سنا دیا، پیمانہ سنا دیا، اللہ رب العالمین خوشخبری سنا دیا، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو رسول کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کی بات کو مانتے ہیں، رسول کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. سن لیا آپ نے؟ اتباع کس کی کرنی ہے؟ نبی کی کرنی ہے. اتباع کے معنی دیکھ لیے. اتباع کس کی کرنی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اور اللہ نے جو کتاب نازل کیا اس کی بات ماننا ہے، اس کے طریقے پر چلنا ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں کامیاب ہیں. اب اتباع کرنی کس کی ہو گئی؟ کس طریقے پر کرنی ہے؟ کس کے طریقے پر؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ نے کیسے کی ہے؟ کیسے کی ہے؟ چلیے آئیے حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، مسند احمد اور دیگر کتابوں کے اندر، ہر کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حدیث موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاتم تھا. خاتم کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ مہر کہہ لیجئے یا انگوٹھی کہہ لیجئے، جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، جس میں محمد رسول اللہ، اور وہ کس کا تھا؟ سونے کا تھا. وہ سونے کا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا اور اس کے بعد سارے کے سارے صحابہ نے پہن لیا. سونے کی انگوٹھی سارے کے سارے صحابہ نے پہن لی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اس کو اتار کر کے نکال کر کے رکھ دیا. سارے صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جو خاتم کو پہنے ہوئے، جو انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، اس کو نکال کر کے پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں اسے کبھی دوبارہ نہیں پہنوں گا. سارے کے سارے صحابہ نے آپ کی اس بات پر عمل کیا، اس عمل پر عمل کیا، اور سب نے نکال کر کے پھینک دی، رکھ دیا. آپ نے فرمایا آج کے بعد سونے کی انگوٹھی حرام ہو گیا. سونے کی انگوٹھی حرام ہو گیا. انگوٹھی کے تعلق سے ایک اور واقعہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے انگوٹھی پہنے ہوا تھا، سونے کی انگوٹھی. آپ نے کہا کہ اسے نکال کر کے رکھ دو. آپ نے ایک روایت کے اندر کہیں نکال کر کے آپ نے پھینک دیا، ایک روایت کے اندر کہا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر آگ کے انگارہ پہن کر کے چلیں. جو سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے آگ کا انگارہ پہنا جائے گا. اتنا سننا تھا، انہوں نے نکال کر کے پھینک دیا. نکال کر کے پھینک دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے. چلے جانے کے بعد صحابی نے کہا کہ آپ کے لیے جائز نہیں، لیکن آپ کے گھر میں لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کے خواتین ہیں، خواتین تو اٹھا سکتے، اس کے لیے جائز ہے. کہا کہ نہیں، میرے نبی نے جس کو پسند نہیں کیا، میرے لیے جائز نہیں کہ میرے گھر کی عورتیں بھی استعمال کریں. اس کو کہتے ہیں اتباع جناب، اس کو کہتے ہیں اتباع، کہ آپ نے جو کہہ دیا، جس پر آپ نے ناپسندگی کا اظہار کر دیا ہے، وہ صحابہ کبھی نہیں کرتے تھے، اس کو کبھی بھی نہیں اس کو عمل میں اپنے لاتے تھے. اس کو کہتے ہیں اتباع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحیح بخاری کی بھی روایت موجود ہے. آپ نماز پڑھانے کے درمیان آپ نے جوتی نکال دی. آپ نے جوتی نکال دی. سارے کے سارے صحابہ نے بھی جوتی نکال دی. آپ نے نماز کے بعد فرمایا کہ ما حملکم، تم لوگوں کو کس نے ابھارا کہ تم جوتی نالین کو نکال دیں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے نماز کی حالت میں جوتی نکال دی، ہم نے بھی جوتی نکال دی. کہا کہ یاتانی جبریل، میرے پاس جبریل آیا.
اور میرے جوتی کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی، اس نے بتایا اس لیے میں نے نکال دی۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو عمل کیا ہمارے کام ہے یہی کہ ہم آپ کے اتباع کریں، آپ کے پیچھے چلیں، ہر بات آپ کی مانیں، اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ سنتے جائیے، مختصر وقت میں سنا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت اور مجھے یاد آ رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ میں آپ لوگ کفار سے بات کرنے کے لیے آپ منتخب کیے گئے، آپ چنے گئے۔ آپ جب جا رہے تھے تو آپ نے اپنا کپڑا، سنیے اس حدیث کو، آپ اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نصف الساق، ارفع نصف الساق، آپ نے اپنے کپڑے کو اٹھا لیا، تو کہا کہ آپ ایسے لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں، بات کرنے جا رہے ہیں جن کا یہ مقام، جن کا یہ رتبہ ہے کہ وہ کپڑا جب تک گھسیٹ کے نہیں چلو، تکبر کی علامت ہوتی تھی اس وقت، بڑے پن کی علامت ہوتی تھی۔ تو کہا کہ اگر آپ ایسے جائیں گے تو ایک غلام آیا ہوا ہے، آپ کا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ اس کو نیچے کر لیجئے، گھسیٹتے ہوئے جائیے تاکہ آپ کا روب ان کے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ آپ نے فرمایا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے وہ جہنم کا حصہ ہے اتنا جتنا وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہنتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان بیوقوفوں کے لیے نبی کی حدیث چھوڑ دوں، کیا ان بیوقوفوں کے لیے، یہ دنیا دار لوگوں کے لیے، ارے بڑا ہے تو اپنے دنیا اس کے لیے ختم ہے، آخرت بھی تباہ ہے، میں ان بیوقوفوں کو، بیوقوف کا لفظ آتا ہے، ان احمق کے لیے، ان بیوقوفوں کے لیے نبی کی حدیث کو ٹھکرا دوں اور میں نبی کی حدیث پر عمل نہ کروں، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ وہیں پہ ایک واقعہ اور پیش آیا، پڑھیے واقعہ کو اتباع رسول پر۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک آدمی کھانے کے دسترخوان میں بیٹھے، بڑے بادشاہ کے سامنے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے، تو جیسے ایک صحابی ان کے ساتھی نے کھانا لقمہ اٹھایا، وہ گر گیا نیچے، آدھا حصہ گر گیا، کبھی کبھار گر جاتا ہے، وہ گر گیا۔ اس کے بعد اٹھا کر کے کھانے لگے، اس نے کہا روکو، روکنے کی کوشش کی، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اتنے بڑے بڑے لوگ کیا سمجھیں گے، یہ کیا فیل کریں گے، کیا تاثر لیں گے۔ وہاں بھی یہی بات جو دہرایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب لقمہ گر جائے وہ خراب نہ ہو تو کیا کرنا، اٹھا کر کے کیا کرنا، پھینک دینا، اٹھا کر کے کھا لینا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان بیوقوفوں کے لیے، ان دنیا داروں کے لیے کیا میں نبی کی سنت کو ٹھکرا دوں؟ اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ میرے بھائی چھوڑ دیجئے، عبادت کی حالت میں نبی کی بات آ جائے، عبادت کی حالت میں نبی کی بات آ جائے اور صحابہ کے طریقے پر اگر آپ عمل کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر یا عصر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی، ایک قاری آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ایک قبلہ تحویل ہو چکا ہے، نادی منادی یہ لفظ آتا ہے کہ قاری نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں سنو، قبلہ تحویل ہو چکا ہے، جو قبلتین گئے ہوں گے اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ نماز ہو رہی ہے، نبی کی بات آ جائے، نماز کی حالت میں بھی آپ کو عمل کرنا ہے، تب اس کو کہتے اتباع۔ جلسہ جلوس نکال کر کے، ڈھونگ اور یہ لائٹیں لگا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں فاطمہ کے جگر، فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑا رو رہی ہیں 12 وفات کو، اور آپ ہیں کہ ڈھول تماشے اور مخلوط مرد عورت کے اختلاط کے ساتھ جلوس نکال کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حب رسول ہیں، اتباع رسول ہیں۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن قرآن کی آیت سے میں نے پڑھا، فلا یضل واشقا، کم بخت ہے ایسے لوگ، ناکام ہے ایسے لوگ، نامراد ہے ایسے لوگ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جب حوض کوثر پلائے جائے گی، ان لوگوں کو بھگا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، بھاگو یہاں سے، سوکن لمن غیر بعدہ۔ میرے بعد ان لوگوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا، انہوں نے دین کو جھنڈے میں رکھ دیا تھا، نبی کے مقدس نام کو کیکوں کو میں لا کر کے کاٹ دینا۔ ارے حصول حدیبیہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ لکھا تھا، حضرت علی سے کہا کہ کاٹ دو،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جس ہاتھ نے رسول اللہ لکھ دیا وہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ آج یہ نوجوان کمبخت اور اس طرح سے اپنے آپ کو حب رسول کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیک میں لکھ کر کے برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے، کتنا بڑا نافرمان ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا فقط ابا، یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، یہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک یہ توبہ نہ کر لیں۔ یہ بدعتی قسم کے لوگ حوض کوثر سے بھگائے جائیں گے، بھگائے جائیں گے میرے بھائی۔ اس لیے نبی کی اتباع بہت ہی ضروری ہے، نبی کی اتباع بہت ہی ضروری ہے۔ آپ نے کتنے واقعہ سنے، اتنے واقعہ سنے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کے طریقے کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ عمل کرتے ہیں، کس طرح سے وہ عمل کرتے ہیں، تو آپ اس طرح سے آپ کو فیل ہوگا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، ہم اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ نبی کی دفاع کرتے تھے وہ لوگ، ہم دفاع کیا کر رہے ہیں، ہم نہ عمل کر رہے ہیں نہ دفاع کر رہے ہیں، دونوں چیزیں ملزوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کوئی پیدا ہو تو اس کی دفاع کرنا، نبی کی سیرت کو بتانا، نبی کی خوبیوں کو بتانا، نبی کے اخلاق کو پیش کرنا۔ آپ کے پاس وہ اخلاق ہے ہی نہیں جو پیش کریں گے، آپ کے پاس وہ اخلاق ہے ہی نہیں جو پیش کریں گے۔ نماز کی حالت میں قاری آیت پڑھتے ہیں، قبلہ تحویل ہو جاتی ہے، سارے کے سارے لوگ نماز میں ہی اپنے قبلہ رخ چینج کر لیتے ہیں۔ 2 رکعت پوری ہو گئی، 2 رکعت دوسرے قبلے میں پڑھی، اس لیے نام اس کا قبلتین پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں اتباع جناب، اس کو کہتے ہیں ہے کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو عمل کریے نا، کہاں جائیں گے مر کر کے، کیا منہ دکھائیں گے، کون سا ایسا عمل ہے، کیا آپ کے پاس آخرت کا وہ ذخیرہ ہے جو اللہ کے حضور پیش کر کے کہیں کہ اللہ افعلہ، میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ کون سی امیدیں ہیں آپ کے؟ یہ ٹوٹی پھوٹی اپنی ٹیڑھی میڑھی بنائی ہوئی بازاری نماز، بازاری طریقہ، سنت کو چھوڑ کر کے کتابی طریقہ، کس کا طریقہ اس کا طریقہ۔ ارے نبی نے کیا فرمایا، میں آپ کو بتاتا ہوں، 1 جھنڈا، 2 جھنڈا، 3 جھنڈا، 4 جھنڈا، یہ سب امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 جھنڈے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ 4 لوگوں کی الگ الگ بات ہیں، میں کہتا ہوں یہ چاروں کی بات ایک طرف، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں بات۔ اب کس کے پیچھے جائیں گے، کس کے پیچھے جائیں گے؟ آپ کہیں گے کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے، نبی کے جھنڈے کے تلے جائیں گے، تو نبی کے جھنڈے تلے جب کامیابی ہے تو یہاں پہ چاروں امام کی بات اسی وقت لی جائے گی جب قرآن و حدیث کے موافق ہو۔ یہ سارے اماموں نے ہی کہا ہے، سارے اماموں نے ہی کہا ہے، نعمان بن ثابت نے بھی یہی کہا ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا طریقہ ہے، وہی میرا طور طریقہ ہے۔ آپ نے یہاں تک کہ فرمایا کہ لوگوں اپنی رائے کو دلیل مت بنانا، جب قرآن و حدیث آ جائے وہیں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا ہے، جانے قرآن و حدیث سے۔ امام مالک نے بھی کہا تھا، امام مالک نے کہا تھا لوگوں اختی، ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، اچھی بھی بات بھی کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئے، لیکن یہ صاحب قبر ہے نا، اس کی بات زندگی میں کبھی ٹھکرائی نہیں جائے گی، اس کی بات کبھی ٹھکرائی نہیں جائے گی۔ ارے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ منفوجات غابہ کے اندر اس کی جو کتاب انہوں نے تحریر نقل کی ہے، علیکم بسنتی، تم کتاب و سنت کو لازم پکڑنا، اور یاد رکھنا جب کتاب و سنت کی بات اگر ہمارے موافق مافوقہ، اگر کتاب و سنت سے ہماری بات اوپر ہونے لگے تو اس کو ترک و چھوڑ دینا، اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کا عمل دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو کہ عمر اور ابوبکر نے کہا ہے، ابوبکر اور عمر نے کہا ہے۔ اللہ رب العزت کو مجھے اللہ سے ڈر ہے کہ اللہ تم پر پتھر کی بارش نہ برسا دے۔ صحابی جنتی ہیں، کنفرم جنتی، ابوبکر صدیق عمر جنتی ہیں۔ جنتی کی بات کو ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ عمر اور ابوبکر نے یہ کہا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر اللہ کے عذاب تم پر نہ نازل ہو جائے، پتھر کی بارش نہ ہو جائے، تم ہلاک و برباد نہ ہو جاؤ۔ اور آج نبی کی حدیث آ جائے،
ہم سوچیں گے سمجھیں گے عمل بعد میں کریں گے. نہیں, یہاں نماز کی حالت میں صحابی نے اتباع کرتے ہوئے نماز کے رخ کو چینج کر دیا. چلیے اور حدیث سنا دیتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, خطبے کے درمیان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, وہ باب مساجد, ابھی مسجد کے دروازے میں ہے, وہیں پہ ہے, وہیں پہ کھڑا ہے. ایک آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ. وہ آدمی بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا تھا, بلکہ آپ نے دوسرے کو کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہیں پہ بیٹھ گئے وہیں, بلکہ آپ سے نہیں کہا گیا تھا, دوسرے سے کہا گیا تھا. انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی. اسی کا نام ہے اتباع, اسی کا معنی ہوتا ہے قدم بقدم چلنا. رسول جو چیز دے اسے لے لو, جو چیز سے منع کرے اسے وہیں پہ چھوڑ دو. قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو تمہیں دے اسے لے لو, اور جس چیز سے منع کرے اسے وہیں چھوڑ دو. عبداللہ بن مسعود سے کہا گیا تعال یا عبداللہ, آپ آ جائیں. آپ سے نہیں کہا گیا, فلاں سے کہا گیا. اس کو کہتے ہیں اتباع. اتباع کا معنی ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے. اتباع کا معنی گھما پھرا کر کے لوگ کسی اور کی طرف لے جاتے چلتے ہیں. اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ سے ہمیں قریب کون کرے گا؟ کفار مکہ کا یہ عقیدہ ہے. ان سے کہا جاتا تھا باپ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو فالو کرو. تو کہتے تھے ہم اس لیے عبادت نہیں کرتے, اس کے پاس سجدہ اور چادر نہیں چڑھاتے, لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, کہ اس لیے ہم کرتے ہیں, اس لیے جاتے ہیں, اس سے چادر چڑھاتے ہیں, اس لیے مانگتے ہیں, اس لیے پھول پیش کرتے ہیں, لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. اللہ اتنا مجبور ہو گیا. ارے اللہ رب العالمین نے تو یہ کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری نبی کی اطاعت کرو نا, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ جس سے محبت کرے گا, اللہ جسے یاد کر لے, دنیا اسے اپنے اسٹیج میں بلائے نہ بلائے, اس کے اخبار میں فوٹو آئے نہ آئے, اللہ جس کو یاد کر لے فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون, اللہ جسے یاد کر لے, اللہ اکبر, اللہ جسے یاد کر لے, اللہ جس سے محبت کرنے لگے, اس کا کیا عالم ہوگا. انشاءاللہ وہ کامیاب, وہ کامران ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی کامیابی ہے میرے بھائی. بہت ساری چیزیں ہیں, مجھے کچھ اس کے علاوہ میں بولنا ہے. تو آپ لوگوں نے سنا کہ اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طریقے پر کرنا, صحابہ نے جس طرح سے عمل کیا ہے, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے سارے صحابہ سے کہا کہ نکلو, کچھ صحابی جو ہے پیچھے رہ گئے, انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کی. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی یا ایھا الذین اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یہ لوگوں سچے لوگوں میں سے ہوگا. 50 دن تک اللہ کے رسول نے کہا کہ بائیکاٹ کرو, اس سے کوئی بات نہیں کرے گا. 40 دن گزر جاتا ہے تو ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر کہتا ہے کہ سنو, ایک کعب بن مالک اپنے بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. انہیں کعب بن مالک نے کہا کہ کہا میں طلاق دے دو, کہا نہیں طلاق مت دو, لیکن اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ. کہا کہ ان ہے کہ یہ لے کے اپنے گھر چلے جاؤ حتی یقضی اللہ, جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے. 40 دن اس کے بعد اسے کہا گیا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر کے الگ ہو جاؤ. آپ نے کوئی عذر پیش نہیں کی, بلکہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, اس کچھ پیچھے رہ گئے, کوئی عذر نہیں. اللہ نے قرآن کا آیت نازل کی, اس کو کہتے ہیں اتباع میرے بھائی. اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو حالات جو چل رہے ہیں وقف کے تعلق سے, اس میں بھی ایک جہتی اور متحد ہوئیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. متحد ہو تو بدل لالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مارو شور مچاتے کیوں ہو. اتحاد اتفاق ایک صف میں کھڑے ہو کر کے اس بل کے خلاف ہمیں احتجاج کرنا ہے. احتجاج اسلام کے اندر طریقہ موجود ہے, وہ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے بتایا نا. وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ ایک پڑوسی, ایک جو ہے کرایہ دار, ایک مکان مالک ایک آدمی کو ستا رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, کہیں فلاں آدمی بہت دن سے ستا رہا, پریشان کر رہا ہے. کہا کہ ایسا کرو, آپ اپنے سامان لے کر کے راستے میں بیٹھ جاؤ. کہاں بیٹھ جاؤ؟
راستے میں وہ انہوں نے ایسا ہی کیا، راستے میں بیٹھ گئے. اس کے بعد ہر آدمی آنے جانے والا پوچھنے لگا بھائی ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا. اس آدمی نے دوبارہ اسے اپنے پاس بلا لیا، کہا کہ بھائی آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا. تو یہ طریقہ ہے احتجاج کا. ہمارے پاس احتجاج کا طریقہ کیا ہے؟ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک ای میل میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہے. ہمیں صرف کلک کرنا ہے، ہمیں صرف کلک کرنا ہے، ای میل میں اوپن کر کے کلک کرنا ہے. کیو آر کوڈ باہر لگی ہوئی ہے، اس کو جا کر کے جو ہے لاسٹ آج ڈیٹ ہے 13 ستمبر ہے، لاسٹ ڈیٹ ہے. آج آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 کروڑ تک پہنچ سکتا ہے. الحمدللہ 250 کروڑ تک پہنچ چکا ہے، اور اگر آپ کی کوشش ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی تک چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ کام آپ کو ابھی کرنا ہے. سارے نوجوان اس پر جو ہے لگ جائیں. یاد رکھیے یہ 1913 میں سب سے پہلے نافذ کیا گیا تھا، لیکن نہیں ہو پایا. پھر 1923 میں لایا گیا، پھر نافذ نہیں ہو پایا. 1930 میں لایا گیا، پھر یہ نافذ ہوا. اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد اور امائر الدین نے کافی علماء مل کر کے، جماعت اہل حدیث کے بڑے بڑے قائد مل کر کے اس بل کو دوبارہ 1954 کے اندر دوبارہ جو ہے امینڈمنٹ کیا گیا اور سنشودھن کیا گیا. اس کے بعد یہ جو ہے 1984 اور 1995 تک یہ 10 سال کا جو وقفہ ہوا، پھر اس میں بڑے سنگھرش ہوئے. اس کے بعد 1995 میں پھر یہ 2 بل جو ہے پاس ہو گیا، اور اس کے بعد 2014 کے اندر یہ ایکٹ یعنی اب جو ہے یہ جو وقف بل ایکٹ 1995 جو ہے ابھی سنویدھان کے اندر موجود ہے. تو اس کے خلاف جو ہے یہ جو اپنے جو پروپیگنڈے کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا مسلمان کے باپ داداؤں نے جو اللہ کے لیے وقف کیا ہے، اپنے ذاتی مکان کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے، وہ ہمیں لینا چاہتے ہیں اور لوٹنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ کو یہ فرض بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کرائیں. اور طریقہ جیسے کہ میں نے بتا دیا، آپ جو ہے اس طریقے سے اپنے کیو آر کوڈ اسکین کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سب کچھ مل جائے گا. نہیں جانتے ہیں تو دوسرے سے پوچھ کر کے احتجاج ضرور درج کرائیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو گمراہ لوگ ہیں، جو بدعتی قسم کے لوگ ہیں، جو لائٹ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو دوسری چیز پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تو اسے ہدایت نصیب فرما. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید پر رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر توحید پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.